اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلس ٹی وی اور میں ہوں مصباح الدین شیخ۔ ثانیہ گل پلازہ ہو یا حادثہ ہو کراچی کا کسی بھی طرح کا حادثہ ہو یا اس کو بنا دیا جائے ثانیہ۔ کراچی میں بجلی نہ ہو، بجلی کی پریشانی، پانی کی پریشانی، صفائی کی پریشانی، ناجائز تجاوزات کی پریشانی۔ جو بات میرے سامنے آئی، عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سچائی عوام کے سامنے اپنے ویڈیو کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کری۔ پھر اس میں مجھے کوئی ویوز ملے نہ ملے، لیکن ایک ویڈیو ریکارڈ چینل پہ موجود ہو جاتا ہے اور موجود ہے۔ میں عوامی رائے کے حساب سے بات کرتا ہوں، عوام کے بیچ میں رہتا ہوں، عوام کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ہر طرح کے لوگ، اس میں کاروباری طبقہ بھی ہے، اس میں نوکری پیشہ طبقہ بھی ہے، اس میں نارمل لوگ بھی ہیں جو اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں یا پھر نوکری کی تلاش میں ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش میں لگے ہیں۔ ان سب کی رائے میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اس میں چاہے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کا ذکر ہو، اس میں ایم کیو ایم حقیقی آفاق احمد صاحب کا ذکر ہو، اس میں جماعت اسلامی کا ذکر ہو، اس میں ٹی ایل پی کا ذکر ہو، اس میں پیپلز پارٹی کا ذکر ہو، اس میں پی ٹی آئی کا ذکر ہو، عمران خان کا ذکر ہو یا حافظ نعیم الرحمان کا ذکر ہو، سعد رفیق کا ذکر ہو یا پھر کسی کا بھی ذکر ہو، ایم کیو ایم پاکستان میں آفاق احمد مصطفیٰ کمال صاحب کا ذکر ہو، فاروق ستار صاحب کا ذکر ہو، یا خالد مقبول صدیقی کا ذکر ہو، یا پھر ان تمام لوگوں کا ذکر ہو جو کراچی کو آن کرنے کے دعوے کرتے ہیں، جو کراچی کو اپنا ووٹ بینک یا اپنا شہر بنانے کے بولنے کے دعوے دار ہیں۔ ان سب کا ذکر میں عوامی رائے کے مطابق اپنی ہر ویڈیو میں کرتا ہوں۔ اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ثانیہ گل پلازہ کے اس بیان پہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور ہمارے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ اگر کراچی کے لیے، کراچی کی حفاظت کے لیے یا کراچی کے لیے ہم نے اپنی وزارتیں بھی چھوڑنی پڑی تو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ میں نے آپ کو شارٹ کٹ بات بتائی ہے، لیکن اس پہ جو میری رائے ہے وہ رائے یہ ہے کہ اگرچہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کراچی کے لیے یہ کر سکتے ہیں، تو میرے مطابق آپ کو گل پلازہ ثانیہ کے بعد فوراً ہی تمام تر ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں نے اپنی اپنی وزارتوں سے، اپنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ ایسی وزارتیں اور ایسی سیٹوں کا کیا فائدہ جب جو سیٹیں، جو وزارتیں اپنے گھر کو ہی نہ بچا سکیں، گھر جل رہا ہو اور صرف ہم باتیں کر رہے ہوں کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے۔ میرے خیال سے اگرچہ یہ کام ہو جاتا تو اگلے الیکشن میں فارم 47 کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیر، یہ تو وہ معاملات ہیں جو ہر عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہے جو قادر پٹیل صاحب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر ثانیہ گل پلازہ کو تسلیم کرتے ہوئے وہ بیان کر رہے ہیں بلدیہ فیکٹری کی کہانی۔ ابھی وہ پہنچے ہی تھے سیکٹر انچارج اور یونین انچارج تک کہ ایک پرچی نے ان کو خاموش کرا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، لیڈرشپ جہاں ہوتی ہے وہاں پرچی بھی رکھی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو کراچی کو اصل آن کرنے والے ہیں انہوں نے تو اپنی قیادت، اپنے لیڈر، اپنے قائد کو ہی مائنس کر دیا۔
تو کون سی پرچی اور کون سی بات مانی جائے گی اور کون سی بات پر عمل کیا جائے گا۔ قادر پٹیل صاحب کے پاس اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پرچی آئی اور وہ چیز بالکل مائنس ہو گئی۔ اب اس پہ کامیڈی کلپ بنے ہوئے ہیں، اس پر باتیں ہو رہی ہیں بہت ساری، لیکن میرے نظر میں یہ ایک لیڈرشپ کی مضبوطی ہے کہ ایک لیڈر نے، وہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ لیڈر چھوٹی ہے یا بڑی ہے، لیڈر کی ایج کیا ہے، یہ دیکھا گیا کہ لیڈر نے پرچی دی اور اس بات کو ختم کر دیا گیا۔ میرے لیے یہ قابل عزت بات ہے جس نے اپنی لیڈر کی بات رکھتے ہوئے اس بات کو ختم کر دیا، لیکن اس بات کو ختم یوں نہیں کرا جاتا۔ جب آپ نے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن، بلدیہ فیکٹری کا ذکر کر ہی دیا ہے تو پھر آپ اس کا بھی ذکر کر دیتے کہ وہ بلدیہ فیکٹری کی کہانی اصل ہوئی کیوں۔ بلدیہ فیکٹری میں آگ لگانے کے بعد کس طرح کراچی کی پلاننگ کی گئی اور یہ پلاننگ کس تحت ہوئی۔ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کر، جس کا ذکر آج تک نہیں کرا، جس زبیر چریا کو، ایم کیو ایم کا جو کارکن بلدیہ سیکٹر سے جس کا تعلق بتایا گیا، ایک زبیر چریا کو بلدیہ فیکٹری جلانے کے الزام میں پھانسی ہوئی، یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ بلدیہ فیکٹری میں وہ ملازم تھا۔ زبیر چریا کو اگر پھانسی ہوئی، پھانسی کی سزا دی گئی، ابھی ہوئی نہیں، پھانسی کی سزا کا اعلان ہوا ہے، تو کس زبیر کو بچانے کے لیے اس زبیر کو استعمال کیا گیا؟ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ زبیر سیٹا کو بچانے کے لیے، زبیر سیٹا سب جانتے ہیں کہ عزیر بلوچ کا بھائی ہے، زبیر سیٹا کو بچانے کے لیے زبیر چریا کو اس کیس میں رگڑا گیا، کیونکہ یہ تھی کہانی کراچی کے قبضے کی۔ یہ کہانی کوئی بلدیہ فیکٹری جلانے سے نہیں ہوئی آغاز، اس کا آغاز ہو گیا تھا عامر خان کی ایم کیو ایم میں جوائننگ، یعنی کہ عامر خان نے جب ایم کیو ایم میں واپسی قدم رکھا، اس دن سے ایم کیو ایم الطاف حسین کی سیاست کو ختم کرنے کی پلاننگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ زبیر چریا کو پھانسی ہوئی، ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن اصل کردار زبیر سیٹا کو بچایا گیا، کیونکہ سارا گیم عزیر بلوچ اور زبیر سیٹا کے درمیان تھا۔ اس کے بعد کن کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا؟ کراچی آپریشن ہوا، اس کے بعد کس طرح ماورائے عدالت قتل کیے گئے، کس طرح لاپتہ کیے گئے، جن کا آج تک بہت سارے لوگ ہیں جن کا آج تک نہیں معلوم، کس طرح وہ الزام حماد صدیقی پر بھی لگایا گیا، جس کا میں پہلے کئی بار ویڈیو بنا چکا ہوں، کیونکہ کس طرح کی باتیں ہیں وہ سب میری پرانی ویڈیو میں موجود ہیں، کہ کسی پہ الزام لگا دینا اور ثبوت نہ دینا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس پر بات قادر پٹیل صاحب نے کرنی چاہیے تھی کہ کن کو قابض کرنے کے لیے اپنی کراچی میں اپنے سمیت کن لوگوں کو قابض کرنے کے لیے یہ بلدیہ فیکٹری سمیت دیگر معاملات کروائے گئے۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب 22 اگست ہوا، جس طرح رینجرز پورے کراچی میں اتری، تو رینجرز نے راحیل شریف کے، پرویز مشرف کے بینر اٹھا کے پھینکے روڈوں پر، اور رینجرز کے وہی اہلکار جن کی ٹکے کی تنخواہ وہ کئی اوپر تک لے کے جانے والے پرویز مشرف صاحب کو، وہ رینجرز کا ایک اہلکار گاڑی میں بیٹھا ہوا گالیاں بک رہا تھا، جتنی گندی گالیاں بک کے اس نے وہ بینر پھینکے۔ راحیل شریف صاحب اس ٹائم آرمی چیف تھے اور پرویز مشرف صاحب نے اپنی سیاسی پارٹی بنائی تھی آل پاکستان مسلم لیگ۔ بہت کچھ دیکھا اس آپریشن نے، وہ بھی ذکر کرنا چاہیے تھا۔ خیر، یہ تو بات ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے یہ ملک چلانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ثانیہ گل پلازہ کی۔ آپ نے دیکھا کہ ثانیہ گل پلازہ میں
کی جو جنگ کا آغاز ہوا وہ کیوں ہوا، اس کی وجہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس بات پہ غور کرنے کی بات ہے کہ تنویر پاختہ جو ماتم کر رہے تھے ثانیہ گل پلازہ کے جلنے پر، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں کچھ سیاسی لیڈران، سیاسی لوگ آئے اور تنویر پاختہ نے بند کمرے میں جو میٹنگیں کری اس کے بعد سارے آنسو صاف ہو گئے۔ یہ تاجر رہنما کیا ہے؟ اگر تنویر پاختہ کے بارے میں جاننا ہے تو آپ دیکھیں آر جے مال کراچی کا 2023 کا یہ واقعہ ہے۔ 2023 ابھی 2 سال پرانی بات ہے، کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے۔ آر جے مال کی کہانی آپ کے سامنے میں آگے چل کے لے کے آؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ تنویر پاختہ کس گیم کا حصہ ہے۔ ملا، اس نے کہا گل پلازا میں آگ لگ گئی ہے۔ میں نے فیصل بھائی کو کال کی تو ان کی کال دوبارہ کٹ گئی۔ پھر میں نے کال کی تو انہوں نے کہا کہ میں بس بہت پھنس گیا ہوں، یہاں پہ آگ بہت شدید ہو گئی ہے، لہذا میں نہیں بچ سکتا، بس میرے بچوں کا خیال کیجیے گا۔ یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب۔ اب بات کرتے ہیں یہاں کی سیفٹی کی۔ گل پلازا میں 87 لاکھ روپے مہینہ مینٹیننس کے نام پہ جمع ہوتے تھے، یعنی کہ 10 کروڑ 40 لاکھ روپے سالانہ۔ اس گل پلازا میں نہ تو فائر سیفٹی تھی، نہ الیکٹرک سیفٹی تھی، نہ ہی کوئی مینٹیننس کی سیفٹی تھی، نہ سیکورٹی کا انتظام تھا، کسی بھی طرح کی سیفٹی نہیں تھی۔ لیکن کیا قسمت ہے ان لوگوں کی کہ جن اداروں سے یہ سرٹیفکیٹ ملتے ہیں سیفٹی کے، ان سارے سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود تھے۔ وہ سرٹیفکیٹ کس طرح حاصل کرے گئے؟ بھتے سے، کرپشن سے، چوری سے۔ اب ایک مارکیٹ کے یونین کا صدر یا چیئرمین وہ 2 نمبر طریقے سے فائر سیفٹی کے سرٹیفکیٹ، الیکٹرک سیفٹی کے سرٹیفکیٹ اور مینٹیننس سیفٹی کے، سیکورٹی سیفٹی کے سارے سرٹیفکیٹ لیتا ہے جن اداروں سے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آگے بھتہ دے کر، رشوت دے کر کرپشن کا حصے دار بن رہا ہے تو اس میں اس کا بھی حصہ بنتا ہے۔ یہ آر جے مال کی بات جب آگے کروں گا تو آپ کو کہانی سمجھ آئے گی کہ یہ گل پلازا کی کہانی یہاں تک پہنچی گی۔ یار شور تو بہت آ رہا تھا، کم سے کم 100 سے اوپر قریب گئے تھے، اوپر گیا تھا اندر، بالکل وہ کھڑکی کھول کے ہم اندر گھس گیا تھا۔ کھڑکی کھول کے اندر چلے گئے۔ وہ ایک تھا وہ بالکل کھڑکی کی ایسا منہ رکھا ہوا تھا، اندر بچوں کا آواز بھی آتا ہے۔ ایک بول بچہ تھا، اس کا آواز بہت دکھ دے رہا ہے ابھی بھی، ہم نے کل نیند بھی نہیں کیا، بولا ابو بچاؤ، یہ آواز ہم سن کے اپنا کانوں سے سنا ہے ہم نے خود ہی۔ نام نہاد تاجر، ہمارے کراچی کے تاجروں نے ایک بڑی پریس کانفرنس کری۔ خدارا اس باقی کراچی میں رحم کریں اور ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب آگاہ آواز سن رہے ہو تو۔ اور یہ وہ تاجر ہیں جو آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے آج ہم اس ثانیہ کو رو رہے ہیں اور 2 دن بعد جو ہے پھر ہم اسے بھول جائیں گے، اس سے بڑا ثانیہ ہوگا۔ گل پلازا کا جو میٹر ہے اس کو بالکل اپنے طور پر اور اپنی کمیٹی بنا کر وہ اسے دیکھیں اور عبرت کا نظام بنے اگر کوئی قصوروار ہے تو۔ یہ تو یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ وہ خود کہتا کہ میں رضاکارانہ طور پہ استعفیٰ دے رہا ہوں، میئر کراچی یہ بات کہتا کہ میں گل پلازا کو نہیں بچا سکا، میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ سندھ گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے جو کہ پاکستان کا ہب ہے، کراچی یہ وہ شہر ہے جس کو ہم منی پاکستان کہتے ہیں اور کراچی کو ہم سندھ کا دارالخلافہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے سیاسی جماعت اسے اون تو کرتی ہے، اس کی دعوے دار بھی بنتی ہے، لیکن اس کے اوپر کام کرنے کے لیے، اس کے اوپر ورک کرنے کے لیے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ جل رہا ہے اور حکمران جو ہے وہ آپ کو خرگوش کے اندر بیٹھے ہوئے مزے لے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے کسی دکاندار سے مخلص ہو۔
ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے کسی دکاندار سے مخلص ہو. تو دور کی بات ہے وہ عوام جو اس ثانیہ میں جلی ہے یا جو شہید ہو گئے, زخمی ہو گئے, شہید ہو گئے, تو ان سے کیا خاک یہ مخلص ہوں گے؟ یہ وہ تاجر ہیں جو کسی بھی سیاسی لیڈر یا کسی بھی چھوٹے موٹے منسٹر یا کسی بھی آپ عہدیدار کو لگا لیں, اس کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے, ایک تصویر کے لیے اپنے آپ کو بھیج دیتے ہیں, اپنے سارے دکانداروں کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ کیا عوام کے لیے کریں گے؟ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ سب دکھاوا ہے. 7 دن کے اندر ان لوگوں کو جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ لگا کے ان کو پیسے دیے جائے, نہیں تو ہڑتال کا اعلان کرے, پورا کراچی بند کر دے. اگر ایک ماہ میں کراچی میں فائر اسٹیشنز کی حالت بہتر نہیں ہوتی تو سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ کے تمام ٹیکسز کا بائیکاٹ کر دیا جائے. اور یہ جو 2 صاحب ہیں, ایک کشمیری ایک افغانی. کشمیری اپنے شناختی کارڈ پہ آزاد ریاست لکھتا ہے, یہ تو پاکستان کو نہ ماننے والی بات ہے. اور رہی افغانی کی, یہ افغانی نے آج تک, جو افغانی نسل ہے جس کو ہمارے ملک نے پالا, رہنے کو دیا, ان کو کاروبار دیا, یہ افغانیوں نے آج تک پاکستان کے وجود کو نہیں مانا. تو یہ کیسے پاکستان کے مخلص ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے کراچی کے مخلص ہو سکتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ان اغوال الخوارج کو اس شہر میں کس نے لا کے بسایا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اس شہر میں منشیات کے پارٹنر ہیں. ان کے ساتھ اسلحے کی, غیر قانونی اسلحے کی ہیرا پھیری میں, کاروبار میں پارٹنر ہیں. وہی لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں جو اس شہر میں ہر غیر قانونی کام میں ان اغوال الخوارج کا ساتھ دیتے ہیں. اور اگر ان کے جا کے گاؤں گوٹوں میں ان کا حساب نکالا جائے تو ان کی نسلوں نے اتنا پیسہ نہیں دیکھا ہوگا جتنا ان لوگوں نے بنا لیا. یہ سب مل کر کراچی کو کھا رہے ہیں, یہ سب مل کر کراچی کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. ہر علاقے میں ہر نسل کو منشیات کا عادی بنا دیا ہے. اور اگر آپ منشیات کے خلاف اپنے علاقے میں آواز اٹھاؤ گے تو سب سے پہلے آپ کو لاپتہ کر دیا جائے گا. وہ پولیس تو بعد میں آئے گی. لاپتہ کرنے والے کون ہیں یہ سب جانتے ہیں. یہ نام نہاد محافظ. میں آرمی کی بات نہیں کر رہا, میں ISI کی بات نہیں کر رہا, میں MI کی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کے ماتحت کراچی کے محافظ بنے, جنہوں نے چائنا کٹنگ کے نام پر لاکھوں ایکڑ زمین ریکوری کری اور بلڈروں کے ساتھ پارٹنرشپ کری یا پھر اس کو بیچ دیا. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. ثانیہ گل پلازا ہو یا سارے جتنے بھی معاملات ہو, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کی آوازیں آگ لگی ہے. جسٹ ود ان 20 to 30 سیکنڈ میں یہاں سے نکلا ہوں. میں ریمپ سے نیچے اترا ہوں, آگے پیچھے جانے کی جگہ نہیں تھی. میں اور میری وائف ہم لوگ سامنے کھڑے رہے ہیں. آپ یقین کریں یا نہ کریں, اس 12 سے 13 منٹ یا میکسیمم 20 منٹ کے اندر گل پلازا کے 24 ایگزٹ ہیں. 24 کے 24 ایگزٹ میں 1 شاٹ آگ لگی ہے. کوئی ایک راستہ نہیں تھا نکلنے کے لیے. یہ ہمیں اب وقت جو ہے نا, وقت کی بہت ضرورت ہے. کراچی میں آرمی چیف صاحب, فیلڈ مارشل صاحب سید حافظ عاصم منیر صاحب, کراچی میں ایماندار سچے محب وطن محافظوں کی ضرورت ہے. کراچی میں یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ صرف ایک بات غور طلب ہے جو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, عوامی رائے. جب کراچی کی عوام میں یہ بات پھیلنا شروع ہوئی, یہ بات ہونا شروع ہوئی کہ الطاف حسین کی سیاست آن ہو رہی ہے, الطاف حسین کی کہیں ڈھیل ہو گئی, الطاف حسین کی کہیں بات چل رہی ہے, یعنی کہ کہیں سے مراد آرمی سے بات چل رہی ہے یا اس ادارے سے بات چل رہی ہے جو سارے سیاسی معاملات دیکھتے ہیں, تب اس شہر میں آگ لگی, اس شہر میں دہشت گردی ہوئی,
اس شہر میں نقصان ہوئے، آرمی چیف صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، اب آپ کے ساتھ آپ کی مخلص ٹیم کی کراچی کو ضرورت ہے. آپ صرف اتنی انکوائری کر لیں کہ جو آپ نے اپنے ماتحت محافظ کراچی میں بٹھائے ہوئے ہیں، کیا وہ ان کے اوپر تھوڑی سی انکوائری ہو سکتی ہے؟ تھوڑی سی انکوائری کے بعد آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. فیلڈ مارشل صاحب، کراچی رو رہا ہے. فیلڈ مارشل صاحب، عوام بہت پریشان ہے. اگرچہ آپ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ پاکستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں، تو کراچی کی حفاظت، کراچی کو آباد کرنا لازمی ہے. کراچی آباد ہوگا تو پاکستان آباد ہوگا، کیونکہ جو لوگ 71 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے کروا سکتے ہیں، تو وہ لوگ آگے کی کیا پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ بات مجھ سے زیادہ بہتر، عوام سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. لیکن عوامی رائے، مجھ جیسے لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جو عوام میں بیٹھتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں کہ کراچی میں کیا چل رہا ہے. فیلڈ مارشل صاحب، اس وقت کراچی کو کراچی کی قیادت کی ضرورت ہے، نہ کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کراچی کو برباد کرنے میں، کراچی کو سسٹم کا نظر کرنے میں، کراچی میں رشوت خوری، بھتہ خوری، منشیات فروش، دہشت گردی کروانے میں، کسی کے نام عوام کی زبان پہ چڑھنے کے بعد اس کو لاپتہ کرنے میں ان کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے پاکستان کی حفاظت کرنے والے فیلڈ مارشل کی ٹیم کی، محافظ کی، پاکستان کے محافظ آرمی کی، پاکستان کے ان تمام اداروں کی جو محب وطن، مخلص، ایماندار لوگ ہیں، نہ کہ ان کے جو لوگ کراچی میں نام نیاز سیکورٹی دعوے دار بنے، جن کو آپ نے اپنے ماتحت، آرمی نے اپنے ماتحت کراچی حوالے کر دیا. تو ان لوگوں نے زبان کی بنیاد پر کیا کچھ کرا اس شہر کے ساتھ. میں نے مثال دی آپ کو جنرل پرویز مشرف صاحب کی. وہ محافظ نام نہاد جو زبان کی بنیاد پر اس محب وطن کے نہیں ہو سکے جس نے مرتے دم تک پاکستان کے لیے جنگ لڑی، تو وہ عوام کے یا پاکستان کے کیا ہوں گے؟ فیلڈ مارشل صاحب، جن کے منہ پر حرام کا خون لگ گیا ہے، حرام کی کمائی لگ گئی ہے، ان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ خاص کر پاکستان آرمی کے ان تمام اداروں کو توفیق عطا فرمائے کہ کراچی کے سسٹم کو چلانے والے، سسٹم کے پیچھے رہنے والے، اور سسٹم کو کسی بھی طریقے سے سیف کرنے والے کو کنٹرول کرنے میں اور ان کی پکڑ کرنے میں ہمارے محب وطن محافظ آگے بڑھیں. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.